اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ اردو آڈیو ہے اس کتاب کی جس کا نام ہے میرا طبیب کہاں ہے، اور یہ اس کا پہلا چیپٹر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکر خدا کا کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا، پھر اس نے مجھے کئی ایسے موقع دیے ہیں جس سے میں توبہ کر سکوں اور واپس پلٹ سکوں۔ شکر خدا کا کہ اس نے مجھے صراط المستقیم پر ہدایت کی ہے۔ شکر اہل البیت علیہ السلام کا کہ وہ ہمیشہ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ تھے۔ شکر ان کا اہل البیت علیہ السلام کا کہ انہوں نے کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا، جبکہ کئی بار میں خود غفلت میں پڑ گیا تھا۔ شکر ان کا اہل البیت علیہ السلام کا کہ انہوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا کہ بیان کیا نہیں جا سکتا۔ آئیے پہلا چیپٹر شروع ہونے سے پہلے کچھ ضروری مطلب ہے جو مصنف اور لیکھک آپ کو بتانا چاہتا ہے، تو پہلے وہ سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑھتے ہیں پہلے چیپٹر کی طرف۔ اس انفارمیشن اور انٹرنیٹ کی دنیا میں لوگوں نے آج خود کو یہ عادت ڈال دی ہے کہ وہ سادہ مطلب پڑھیں۔ وہ پرانے دن گئے جہاں پر بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی جاتی تھی اور صرف اکیڈمک پرپس کے لیے اور سنگین مطالب کے ساتھ لکھی جاتی تھی، جس میں بہت سارے اصطلاحات، ڈیفیکلٹ ورڈز اور بہت ہی مشکل مطلب لکھا جاتا تھا، اور خود آتھر اس بات پر گرو کرتا تھا اور فخر کرتا تھا کہ اس نے مطلب اس طرح لکھا ہے کہ بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، اور دوسری طرف پڑھنے والے اس بات پر فخر کرتے تھے اور گرو کرتے تھے کہ ایک مطلب سے انہوں نے کئی ایسے مطالب اور بطن سے بطن والے مطالب ڈھونڈ نکالے ہیں جو لیکھک کہنا چاہتا تھا۔ آج بھی ہمیں ایسی کتابوں کے کچھ مطلب کہیں کہیں دیواروں پہ لکھے ملتے ہیں، جس میں سے کچھ مطلب اس طرح ہے: Know thyself یعنی خود کو جانو، یا I think therefore I am یعنی میں سوچتا ہوں اسی لیے میں وجود رکھتا ہوں۔ لیکن آج لوگ کسی اور مقصد سے پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں تاکہ وہ ریلیکس کر سکے، وہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ انجوائے کر سکے، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں پڑھنا پسند ہے، یا وہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ جاننا چاہتے ہیں، کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں، یا اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی چیز سخت ہے، مشکل ہے سمجھنے کے لیے، اور یہ پڑھنے سے اور یہ متن جاننے سے ان کے لیے وہ چیز آسان ہو جائے گی، یا پھر اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو چیزیں آسان ہیں وہ اور آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس کتاب کا اور اس کے بعد آنے والی کئی ایسی کتابوں کا، ان تمام کتابوں کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اور سننے والے کو اس مطلب کو بہت ہی آسان الفاظ میں، جتنا آسان ہو سکے اتنے آسان الفاظ میں بیان کیا جائے، تاکہ یہ آسانی سے سمجھ سکے اور اسے ہضم کر سکے اور اپنی زندگی میں برپا کر سکے، یعنی امپلیمنٹ کر سکے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ لیکھک اور مصنف اپنی رائٹنگ سکل کو دکھائے کہ وہ کتنا سخت مطلب لکھ سکتا ہے یا کتنا آسان مطلب لکھ سکتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے اس مطلب کو بہت ہی آسانی سے اور سیدھے انداز سے اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ سکے۔ کچھ لیکھک اور مصنف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کتاب کو ہر کوئی سمجھ سکے، لیکن یہ کتاب کے لکھنے والے مصنف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کتاب کا مطلب کوئی غلط نہ سمجھے، یعنی کوئی غلط فہمی حاصل نہ ہو، بلکہ صرف مستقیم وہ فہمی حاصل ہو جو مصنف چاہتا ہے اور جو اسلام چاہتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے دل میں پڑھنے کی خوشی دے، کیونکہ اس خوشی کو کوئی اور چیز بدل نہیں کر سکتی، مخصوصاً ایسی خوشی اور پڑھنا جس سے ہم ایسی ہستی کے نزدیک ہو جائے جو یکتا اور بے نہایت ہے، جو کہ خداوند متعال اور اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ آئیے پھر ہم پہلا چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے جیتنے کی دوڑ۔ آج کی دنیا میں ترقی طرز زندگی بن گئی ہے، اور انسان کو اس ترقی یافتہ دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی خاص ہدف اور مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن دوسری طرف اسے ایسا بھی لگتا ہے کہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ بھول رہا ہے یا کہیں نہ کہیں کھو گیا ہے، مخصوصاً جب اس کے سامنے بہت ہی سادے اور بہت ہی سمپل سوال آتے ہیں، یا وہ چاہتا ہے کہ ایسے سوال اس کے ذہن میں آئے ہی نہ، بلکہ اگر کبھی آ بھی جاتے ہیں
تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ کرے اور انہیں اگنور کرے. لیکن وقت با وقت اور مقرر دیکھا گیا ہے کہ یہی سادے اور فنڈامنٹل سوال ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. یہی سوال ہے جو اس بات کی تسلی دیتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی سوال ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت کرتے ہیں. سوال جیسے کہ میں مسلمان کیوں ہوں؟ کیا چیز مجھے مسلمان بناتی ہے؟ مجھے کیوں خلق کیا گیا؟ انسان کیوں وجود رکھتا ہے؟ زندگی کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ اگر میں اپنی زندگی بنا کوئی مقصد کے جیوں تو کیا ہوگا؟ اگر خدا ایک ہے تو پھر دنیا میں اتنے دھرم اور ادیان کیوں ہیں؟ اور ایسے ہی ہزاروں سوال. آج 1400 سال بعد اگر ہم ایک آرڈنری مسلمان سے، ایک عام مسلمان سے پوچھیں کہ بتاؤ تم مسلمان کیوں ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا جواب دے گا؟ یا اگر تم ان سے پوچھو گے کہ تم کیوں خدا کی عبادت کرتے ہو تو کیا جواب دے گا؟ بس ایسے ہی سوال ہے جس سے ہم بھاگتے ہیں، اور ایسے ہی سوال ہے جو ہم ذہن میں آنے نہیں دیتے، اور اگر آتے بھی ہیں تو ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو میرے پاس کئی سو اور ہزاروں سوال تھے، اور جیسے ہی مجھے موقع ملتا تو میں ہمارے مسجد کے امام جماعت یا پھر کوئی مولانا جو مجلس پڑھنے آتے ان کے پاس پہنچ جاتا اور ان سے یہ سوال پوچھنے لگتا. تو وہ کہتے بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، یہ سوالوں کا جواب تم نہیں سمجھ پاؤ گے. یا وہ کہتے کہ یہ سوال کا جواب بہت سخت ہے، تمہاری عمر سے بہت زیادہ بڑا ہے. یا پھر وہ پلٹ کر کہتے دیکھو خدا اور اہل البیت کے بارے میں سوال نہیں پوچھنا چاہیے. اس وجہ سے آہستہ آہستہ میں یہ ماننے لگا کہ اسلام کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے. اور جب تک میں بالغ ہوا اور اپنی ٹین ایج والی زندگی میں پہنچ گیا تب تک میں یہ ماننے لگا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے. بس اسلام ایک اندھا دین ہے، اور ہمیں بس آنکھ بند کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اہل البیت علیہ السلام کو ماننا ہے اور ان کی پیروی کرنا ہے. لیکن یہ سوال کبھی میرے ذہن سے گئے ہی نہیں تھے. وہ ہمیشہ میرے ذہن کے پچھلے حصے میں قائم تھے اور چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے. 10 سال بعد پھر یہ سوال لوٹ آئے اور میرے ذہن کو مشغول کرنے لگے. میں نے ان کو زیادہ توجہ نہیں دی اور پھر میں اپنے سٹڈیز میں بزی ہو گیا. مخصوصاً آج کی دنیا میں جب سٹڈیز میں اتنا کمپٹیشن ہے، کالج اور یونیورسٹی میں اتنا کمپٹیشن ہے، تو کوئی رسک نہیں لے سکتا کہ ان سوالوں میں اپنا وقت برباد کرے اور مشغول ہو جائے. بلکہ پوری توجہ اس پر ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ درس پڑھوں، زیادہ سے زیادہ مارکس لاؤں اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھوں. اور کسی طرح میں نے خود کو منا لیا تھا کہ فعلاً یہ سوالوں کو رہنے دو، بعد میں جب میرے پاس تھوڑا وقت آ جائے گا، جب میرے ایگزامز ختم ہو جائیں گے یا پھر جب میری پڑھائی ختم ہو جائے گی اور میں جاب کرنے لگوں گا، تو انشاءاللہ تب میرے پاس تھوڑا ٹائم ہوگا، تب میں بیٹھ کر ان سوالوں کے بارے میں سوچوں گا اور ان پر زیادہ غور و فکر کروں گا. لیکن زندگی ایک بہت ہی خطرناک سائیکل میں پھنسی ہوئی ہے، ایک ایسی ریس، ایک ایسی دوڑ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے. جب بھی مجھے لگتا تھا کہ بس اب یہ ریس اور یہ دوڑ ختم ہونے ہی والی ہے، تب پھر سے یہ احساس ہونے لگتا کہ نہیں، ریس ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک نئی ریس شروع ہونے جا رہی ہے، ایک نئی دوڑ لگ رہی ہے. پھر سے میں خود کی کمر کس کے اس دوڑ کے لیے خود کو تیار کرتا، کیونکہ اگر ایسا نہ کروں تو پھر میں اس دوڑ میں ہار جاؤں گا. چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، یہ سائیکل کبھی ٹوٹتا نہیں ہے اور یہ دوڑ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے. جتنا بھی آپ کوشش کر لیں، جتنا بھی میں خود کو تیار کرتا اور اس دوڑ میں لگ جاتا اور کوشش کرتا اور امید کرتا کہ یہ دوڑ ختم ہو جائے، لیکن میں یہ بھول جاتا تھا، بلکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دوڑ میں سبھی لگے ہوئے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس دوڑ میں وہ آگے رہے اور یہ دوڑ جلد سے جلد ختم کر سکے، بلکہ نہ صرف ختم کر سکے بلکہ یہ دوڑ میں جیت جائے. اور اس دوڑ میں ہم اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دوڑ کو جیتنے کے چکر میں اپنی زندگی میں کیا کیا چیزوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں اور کیا کیا چیزوں کو سیکریفائز کیا ہے، جب تک کہ بہت دیر ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میری خانم ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن میں کام کرتی تھی تو اس کے باس نے اسے کہا کہ دیکھو کلائنٹ سے ہمارا کال ہے اور کلائنٹ جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے یہاں جب دن ہوتا ہے تو ہمارے یہاں رات ہوتی ہے، تو تمہیں رات میں آفس آنا پڑے گا کیونکہ کلائنٹ کا کال ہمیں اٹینڈ کرنا ہے اور اسے جواب دینا ہے.
تو میری خانم نے کہا کہ نہیں، میں ایسے وقت پر جو دیر رات وقت ہے میں کام کے لیے نہیں آ سکتی، میری اپنی پرسنل لائف بھی ہے۔ تو فوراً باس غصہ ہو کر ان سے کہنے لگا کہ اگر تم ایسی فکر رکھو گے، ایسی اپروچ رکھو گے، تو تم کیسے امید کرتے ہو کہ اپنے کریئر میں گرو کرو گے اور آگے بڑھ پاؤ گے؟ ہمیں دیکھو، اپنے سینئر سے کچھ سیکھو، دیکھو میں کتنے گھنٹے ایکسٹرا کام کرتا ہوں، میں نے تو ان کا حساب بھی رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ جب میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو تب میرا بیٹا سو رہا ہوتا ہے، اور جب تک میں کام کر کر واپس لوٹتا ہوں تب تک وہ پھر سو جاتا ہے۔ اگر اپنی جاب میں اور کریئر میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو خود کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے اس کام کے لیے۔ تو میری خانم وہاں چپ چاپ کھڑی رہی۔ جب اس نے اپنا بیان ختم کر دیا تو میری خانم نے بہت مؤدبانہ انداز سے ان سے کہا کہ کل اگر آپ کا بیٹا آپ سے پوچھتا کہ بابا آپ کے لیے کیا ضروری تھا، آپ کا کام کاج یا آپ کا بیٹا، تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ہم اپنے جاب میں اور کریئر میں کامیابی پانے کے لیے اپنی زندگی میں کیا کیا سیکریفائس کیے ہیں، کیا کیا پیچھے چھوڑ گئے ہیں، ان سب باتوں پر گرو کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور بڑی کبر اور تکبر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میں جاب میں آگے بڑھنے کے لیے میں نے یہ گنوایا ہے، دیکھو میں جاب میں آگے بڑھنے کے لیے اتنے گھنٹے کام کرتا تھا، دیکھو میں جاب میں آگے بڑھنے کے لیے حتیٰ اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہ سب بیان کرتے کرتے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ باتیں فخر اور گرو کرنے کی نہیں ہے، بلکہ پشیمان اور افسوس کرنے والی بات ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں جو سیکریفائس کرتے ہیں ان کا ہمیں بعد میں اندازہ ہوتا ہے اور پشیمانی بھی ہوتی ہے، لیکن جو چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ اس دوڑ میں اور اس جاب اور کریئر کی کامیابی حاصل کرنے میں ہم نے کتنا دین کو سیکریفائس کیا ہے تاکہ ہمیں یہ دنیا مل سکے۔ بالآخر دین بھی ایک ضروری چیز ہے زندگی کے حصے کی، اور ہم اسے اتنا زیادہ سیکریفائس کرتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم ایک لمحہ رک کر سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ میں کیا کام کے لیے زندہ ہوں، یا میں اس لیے زندہ ہوں کہ کام کروں، یا پھر میں اس لیے کام کرتا ہوں تاکہ میری زندگی خوشحال ہو۔ دیکھیے پھر یہی سوال ہے، ایسے سوال جس سے ہم دور بھاگتے ہیں اور جنہیں جواب دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کتاب اور مصنف کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ہی سوالوں کو بار بار پوچھا جائے اور ایسے ہی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ آئیے میں آپ کو دعوت کرتا ہوں ایسی دنیا میں جہاں سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ سوالوں کی دنیا میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ یہاں پر ہم کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں وہ جان سکتے ہیں، بلکہ ایسے سارے سوال جن کا جواب جاننے کے لیے سالوں سے میرا دل تڑپ رہا ہے، ایسے سوالوں کو ہم اس کتاب میں پوچھیں گے اور ان کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے میں آپ کو پوچھنے کی اور جاننے کی خوشیوں کی طرف دعوت کرتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو علم کی نعمتوں کی طرف دعوت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔